کیا اپنا نکاح خود پڑھ سکتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھوایا تھا؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ نکاح پڑھنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جو آپ سمجھ رہے ہیں جیسے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، یہ سب جو ہے مستحبات میں سے ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ نکاح میں مستحب ہے کہ آپ ایک نئی زندگی گزارنے کی شروعات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کلمہ، استغفار، درود وغیرہ پڑھوا دیا جاتا ہے۔ اور عموماً دولہے بیچارے نہیں پڑھے ہوتے ہیں تو کوئی امام صاحب، کوئی عالم ان کے پاس بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، تو سب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جب تک وہ نہیں پڑھائے گا نکاح ہوگا ہی نہیں۔ ایسا نہیں، نکاح جو ہے ایجاب و قبول کا نام ہے۔ ایجاب کا مطلب آپ نے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں اتنے اتنے مہر پر، کیا تجھے قبول ہے؟ لڑکی نے کہا میں نے قبول کر لیا، یا لڑکی نے کہا میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتی ہوں اتنے اتنے مہر پر، کیا تمہیں قبول ہے؟ لڑکے نے کہا مجھے قبول ہے۔ یہی نکاح ہے۔ وہ تو لڑکا اور لڑکی آپس میں سامنے بیٹھ کر ہے اس کا کہ گواہ ہوتے ہیں اور ایک عالم ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اچھا طریقہ ہے، ہمارے بزرگ سے چلی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو خود کا نکاح پڑھ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اب اگر آپ کو سارے وہ جو دعائیں کوئی عالم دین پڑھاتے ہیں وہ خود کو اگر آتے ہیں تو آپ خود پڑھ لیجئے، خود ہی پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد ہاں خطبہ نکاح ایک رہ جاتا ہے، تو خطبہ نکاح کوئی ایک دوسرے پڑھیں گے اور آپ سنیں گے۔ خطبہ نکاح اب یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا اور نکاح ہوا تھا۔ مہر بھی میں نے ابھی شاید اس دن کہا تھا کہ وہ حضور کی طرف سے جو مہر مجھے ملنا ہے وہ میں اپنے مال سے ہی ادا کر لوں گی، اور یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ کوئی عورت اگر اپنے آپ کو اس طرح ہبہ کر دے آپ کو کہ میں فری میں آپ کو ملتی ہوں، نہیں، جائز نہیں آپ کے لیے۔ یہ صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ وہ بغیر مہر کے عورت اگر خود سے ہبہ کر لے تو حضور کے لیے، لیکن دوسرے مومنین کے لیے یہ جائز نہیں، آپ کو مہر دینا ہوتا۔